کو معلوم ہے کہ اس مہینہ میں سرور انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار کمالات عطا فرمائے، لیکن یہ معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے جو صرف ذات مصطفیٰ کو ہی اللہ نے عطا فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، رسول آئے، اولو العزم رسول آئے، لیکن یہ معجزہ واقع معراج، لامکان کی سیر، یہ ایسا معجزہ، عظیم معجزہ ہے جو رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو ہی عطا فرمایا۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے تو چند انبیاء کو اللہ نے معراج بھی فرمائی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں ملتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا جو ان کی معراج تھی، زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا۔ تو جب ان کو مشاہدہ کروایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ دنیا جہاں میں سارے انسانوں کو آپ بعین ہی دیکھ سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا دور دراز گناہ کر رہا ہے، تو رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر کسی اور کو دیکھا، اس کے لیے کہا، پھر کسی اور کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے خلیل، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو منہ سے نکالیں گے میں اس کو پوری کروں گا، لیکن میرے یہ خاص میرے لوگ ہیں، میرے بندے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو گناہگار ہی مر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے تو گناہ کرتے رہے لیکن آخری وقت میں وہ توبہ کر لیں گے، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ تو ایک پیارے خلیل، آپ ہر ایک کے لیے بددعا نہ فرمائیں، تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا معاملہ میری ذات کے ساتھ ہوگا کہ میں چاہوں تو انہیں جنت میں داخل کر دوں، چاہے انہیں جہنم میں پھینک دوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اسی طرح سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کی بھی معراج ہے، لیکن حضور کی معراج سب سے بلند ترین معراج تھی، عظیم ترین معجزہ تھا کہ آقا اگر لامکان پہ بھی گئے ہیں تو اپنی امت کو وہاں بھی یاد فرمائے، وہاں بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ پھر خالق کائنات نے اس معجزے کا ذکر خیر جب قرآن میں فرمایا، کہا سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ لفظ سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ذات، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک ذات صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی چیز حیرت انگیز دیکھتے ہیں نا، یہ ایک انسانی نیچر میں ہے، عرب حضرات کا بھی یہ مقولہ تھا کہ جب ایک عجیب بات، حیرت انگیز بات دیکھتے تھے نا تو منہ سے بائی چانس نکل جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھ کر، اللہ کی نعمت کو دیکھ کر، اللہ کی عظمت کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے قبل لفظ سبحان فرمایا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ذات ہے، ہر کچھ کرنے والا ہے،
وہ جب چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے جس کو جتنا چاہے نواز دیتا ہے، اسی رب نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلا لیا، تاکہ کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہ رہے کہ کیسے ممکن ہے آسمانوں میں چلے جانا، ایک جسم کے ساتھ چلے جانا۔ سائنس کی حد ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ کیسے ممکن ہے، تو خالق کائنات نے اس سارے اعتراضات کا جواب لفظ سبحان میں فرما دیا کہ خالق کائنات کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، فعال لما یرید وہ ذات ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان۔ اور دوسری بات، جب حضور تشریف لائے معراج سے، کئی کفار نے یہی اعتراض کیا، کیسے ممکن ہے ایک لمحے میں حضور کا جانا، پھر وہاں پہ مسجد حرام میں جانا، آسمانوں میں جانا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرنا، رب العالمین کی زیارت کرنا، یہ تمام کیسے ممکن ہے؟ تو ان تمام کا بھی جواب یہی ہے سبحان اللہ، کہ وہ ہر عیب سے پاک اللہ ہے، وہ کر سکتا ہے، اللہ کی ذات ہر کچھ کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے اس عظیم معجزے سے قبل اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے وقت سیر فرمائی۔ پھر فرمایا الذی بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر کروانا۔ سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ سفر بعض کا مجبوری کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ حضور کا سفر نہیں تھا، سیر تھی۔ اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بغور مشاہدہ فرمایا، آسمانوں کی بھی سیر فرمائی، آ کے بیان فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے وہ بھی مشاہدہ فرمایا، اس لیے کہ یہ سیر تھی، سفر نہیں تھا۔ بعبدہ، خاص بندے کو۔ عبد تو ہر کوئی ہے، ہر انسان عبد ہے، لیکن عبد ہی کوئی اور ہے، وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید میں عبد ہی اور بھی انبیاء کے لیے کہا گیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے بھی عبد ہی کہا گیا ہے کہ عبد ہر انسان ہے، لیکن عبد ہو یا عبد ہی صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں دیگر آیات کو پڑھا جائے تو ان میں بھی حضور کا جب ذکر آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو مراد یہ ہے کہ عبد تو سارے ہی ہیں، لیکن عبد ہی یا عبدہ صرف اور صرف حضور کی ذات ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف آسمان دنیا تک گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، آسمان دنیا تک گئے تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ عقیدہ تثلیث بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پوجا شروع کر دی۔ تو خالق کائنات نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ عبد اس لیے فرمایا، حضور تو آسمان تو نیچے رہ گئے تھے، آقا علیہ السلام تو آسمانوں سے پلس لامکان تشریف لے گئے تھے، تاکہ کسی کو کوئی شک گنجائش یقین نہ بن جائے کہ حضور علیہ السلام لامکان تک گئے، تو معاذ اللہ کوئی ایسا سین نہ ذہن میں آ جائے، کوئی عبادت کا تصور نہ آ جائے۔ عبد ہی اس لیے فرمایا کہ خالق کائنات کوئی اور ہے، عبد ہی حضور کی ذات کوئی اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی اور ہے، اور خالق کائنات اور رب العالمین کی ذات کوئی اور ہے۔ پھر الذی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ نبی علیہ السلام کا سفر معراج یہاں سے آغاز ہوا، پھر آسمانوں پہ گئے، لامکان پہ گئے۔ معراج شریف کی بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے
کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، تو خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے پیارے کلیم آپ بھی اپنا عصا پھینک دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، بہت بڑا اژدہا بن گیا، یہاں تک کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام خود بھی غمگین ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس سے ڈرے نہیں، بلکہ آپ جیسے ہی اپنا ہاتھ لگائیں گے یہ دوبارہ واپس عصا ہی بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، وہ عصا بن گیا۔ قرآن کہتا ہے انک من الآمنین۔ علماء، محققین، مفسرین، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، ایک مقام محمود عطا فرمانا ہے، شفاعت کبریٰ عطا فرمانی ہے، اور ایک مقام محمود اور واما بنعمت ربک فحدث کا اعزاز عطا فرمانا ہے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا اعزاز فرمانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے شفاعت عطا کرنی ہے، ہر انسان، ہر مسلمان کی شفاعت کرنی ہے۔ تو خالق کائنات نے معراج کروا کے ساری چیزوں کا پہلے ہی مشاہدہ کروا دیا کہ قیامت کے دن حضور شفاعت فرما سکے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا جب سانپ بن گیا تو ڈر گئے تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جنت، دوزخ، آسمان، زمین، ساری چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا کہ قیامت کے دن میرے نبی نے ساری اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے جب پہلے ہی دیکھی ہوں گی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ باقی میں انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ رہی زندگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا